السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ کی 214 نمبر آیت آج کے پروگرام میں ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تمہارا خیال ہے تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تمہارے سامنے گزشتہ امتوں کی مثال پیش نہیں آئی ہے جنہیں فقر و فاقہ اور پریشانیوں نے گھیر لیا اور اتنے جھٹکے دیے گئے کہ خود رسول اور ان کے ساتھیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا آخر خدائی امداد الہی مدد کب آئے گی؟ تو آگاہ ہو جاؤ، خدائی امداد بہت قریب ہے۔ یہ جو اس آیت میں باسا کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ سختیاں جو انسان باہر سے آنے والی سختیوں کو برداشت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جنگ ہوئی اور انسان پہ مصیبتیں آ گئیں، ایکسیڈنٹ ہوا، سڑک پہ جا رہا تھا کسی نے گاڑی سے مار دیا، تو یہ باہر سے آنے والی مصیبت ہے۔ چوری کر لیا کسی نے آ کے، مصیبت آ گئی۔ تو باسا عربی میں اس مصیبتوں کو کہتے ہیں جو باہر سے آتی ہیں۔ الضرّا، یہ جو یہاں پہ آیا اس آیت میں، یہ وہ مصیبتیں ہیں جو انسان کے اندرونی جسم سے یعنی داخلی طور پر انسان کے وجود سے یہ بیمار ہو جاتا ہے۔ خدا نخواستہ مثلا ہارٹ میں، قلب میں کوئی مشکل آ جاتی ہے، کڈنی میں کوئی مشکل آ جاتی ہے، یا خدا نخواستہ ڈائبٹیز انکنٹرول ہو گئی، تو یہ جو مشکلات ہیں جو انسان کے جسم میں آتی ہیں یہ ذرہ کہلاتی ہیں۔ بہرحال انسان کو اس آیت سے حوصلہ حاصل کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم کہہ رہا ہے اس آیت میں مومنین سے خطاب کرتے ہوئے کہ جو گزشتہ مومنین نے تکلیف و اذیت اٹھائی ہیں وہ تو تم تک آئی نہیں ابھی۔ اس کا تذکرہ کر کے خداوند عالم مسلمانوں اور موجودہ امت کو تسلی دے رہا ہے خداوند عالم کہ یہ سب سخت حادثے اللہ کا امتحان ہے۔ مال کا نقصان ہو یا جان کا نقصان ہو، یہ سب آزمائش ہے، یہ سب خدا کا امتحان ہے جو انسانی تربیت کے لیے، انسان کی رشد اور ترقی کے لیے بہت ضروری ہے، انسان کو سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے یہ سب ضروری ہیں۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان الجنت حفت بالمکارہ، جان لو جنت لپیٹی ہوئی ہے۔ حفا یعنی پیچیدہ، یعنی لپیٹی ہوئی، یعنی جنت کے اطراف میں اگر جنت میں جانا ہے تو پہلے مکارہ، مشکلات، پریشانی، ان چیزوں سے گزرنا ہوگا تب جنت تک پہنچو گے۔ جنت آسانی سے نہیں ملنے والی ہے، سختیوں میں لپٹی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح دوسری روایت میں ایسے مومن جو دنیا میں سختیاں اٹھاتے ہیں، مشکلات برداشت کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑے 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 ثواب معین کیے گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ یہ ایک دوسرے سے یہی کہیں گے اے کاش یہ سختیاں اور زیادہ ہمارے ساتھ ہوتی، اور یہ سختیاں کچھ دن اور رہتی ہمارے ساتھ، جب وہ دیکھیں گے کیا کیا مل رہا ہے۔ جی ہاں، سختیاں اور مشکلات اللہ سے انسان کو قریب کرتی ہیں، انسان کے ترقی کرنے اور انسان سے جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، راستہ ہیں یہ سختیاں اور مشکلات۔ اسی طرح اگر دعا کی قبولیت میں دیر ہو تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، شک اور تردید میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بارہا یہ وعدہ کیا ہے انہم لہم المنصورون، یہی وہ لوگ ہیں، یہی انبیاء کرام، یہی ہمارے بندے، یہی وہ ہیں کہ جن کی مدد کی جائے گی۔ خود اللہ کہہ رہا ہے یقیناً ہمارے بندوں کی مدد کی جائے گی۔
اور اسی بنیاد پر خداوند عالم نے یہ بھی کہا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں، انا یعنی میں، ورسلی اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول سب کامیاب ہوں گے۔ اللہ نے یہ تحریر کر دیا سب کامیاب ہوں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ کیا ہے، ممکن ہے کسی خاص دلیل کی بنیاد پر یہ کامیابی، یہ اللہ کی نصرت اور مدد دیر سے آئے، لیکن یہ مدد آئے گی ضرور، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو پیغامات اس آیت میں مل رہے ہیں، جنت میں جانے کا انتظار، یعنی توقع رکھنا کہ ہم جنت میں جائیں گے، یہ اللہ کا امتحان بغیر دیے ہوئے، بغیر محنت کے، بغیر سختیاں اٹھائے ہوئے ممکن نہیں ہے کہ انسان بغیر کسی سختیوں کے، بغیر کسی مشکلات کے جنت میں چلا جائے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ بے جا توقع ہے، بے جا انتظار ہے۔ دوسرا پیغام، اللہ کی سنت میں تبدیل نہیں آتی، بالکل تبدیلی نہیں آتی کہ بدل دیا جائے، لہٰذا ہر قوم، ہر ملت، ہر انسان کا امتحان لیا جائے گا، سب کو امتحان کی منزل سے گزرنا ہے۔ تیسرا پیغام، جب انسان دوسروں کی مشکلات کو دیکھتا ہے، تکلیفوں اور پریشانیوں کو دیکھتا ہے، تو یہ خود انسان کے لیے سکون اور تسلی کا ذریعہ قرار پاتا ہے، دوسروں کی مصیبتوں کو دیکھنا۔ لہٰذا کہا گیا ہے ہم سے کہ تاریخ سے سبق حاصل کرو، عبرت بناؤ تاریخ کو، تاریخ سے ایسے ہی نہیں گزر جاؤ بلکہ عبرت بناؤ۔ چوتھا پیغام، ہر انسان کو بالکل تیار ہونا چاہیے۔ اللہ کا امتحان اتنا سخت ہے کہ بعض موقع پر انبیاء کرام جو رسول تھے خدا کے، وہ بھی اضطراب اور بے چینی میں پڑ گئے، وہ کہنے لگے متی نصر اللہ، یقول الرسول والذین آمنوا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد، یعنی بے چین ہو کر اس امتحان میں وہ خود بھی کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی۔ پانچواں پیغام، سختیاں اٹھانے میں انبیاء کرام لوگوں کے ساتھ ساتھ رہے ہیں، شانہ بشانہ انہوں نے مصیبتوں کو جھیلا ہے، برداشت کیا ہے، سب تکلیف اٹھاتے تھے۔ چھٹا پیغام، دعا کے قبول ہونے کی ایک اہم شرط انسان کا بے چین اور مضطرب ہونا ہے، یہ اضطراب و بے چینی کی آخری حد پر پہنچ جانا ہے، یعنی غیر خدا سے ساری امیدوں کو انسان توڑ کر اتنا مضطرب اور بے چین ہو جائے کہ یقیناً اللہ کی مدد کو اپنے دامن میں سمیٹ لے، آئے گی اللہ کی مدد، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت قریب ہے، ملتی ہے۔ ساتواں پیغام یہی ہے کہ تمام آرام اور سکون کا ذریعہ اللہ کی نصرت کو یاد کرنا ہے، جتنا زیادہ اللہ کی نصرت کو یاد کریں گے انسان کو اتنا ہی سکون ملے گا۔ آٹھواں پیغام، ثبات قدم اور لغزش سے بچنا اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کا بہترین راستہ ہے، اگر انسان ثابت قدم رہے گا تو اللہ کی مدد ضرور ملے گی۔ ہماری زندگی کے لیے عملی پیغام، ہر قدم پر صرف اللہ پر بھروسہ رکھ کر آگے بڑھیں۔ اگر ہمارے سامنے خدا ہوگا، پیش نظر خدا ہوگا، تو پھر کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی زحمت، کوئی تکلیف انسان کو برداشت کرنے میں، فیس کرنے میں، روبرو ہونے میں مشکل نہیں ہوگی، سب خدا کے راہ میں آسان ہو جائے گی اور زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ خدایا اپنی مرضی کے مطابق ہمیں امتحانوں میں کامیابی عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔